السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل ہم لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کا پہلا شعر ہے: آبرو کیا خاک اس گل کی کہ گلشن میں نہیں، ہے غریباں ننگے پیراہن جو دامن میں نہیں۔ آبرو کیا خاک کا مطلب ہوتا ہے کہ کیا خاک عزت ہے، اور گلشن کہتے ہیں باغ کو، اور ننگے پیراہن کا مطلب ہوتا ہے لباس کے لیے باعث شرم، باعث بے عزتی۔ گلشن سے مراد ان کی دنیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا پھول جو کہ اپنے باغ میں نہ ہو، یعنی گلشن میں نہ ہو، اس کی کیا کوئی قدر کر سکتا ہے؟ کیونکہ پھول باغ ہی میں بھلے لگتے ہیں جہاں لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے رنگ اور ان کی خوشبو اور ان کی تراوٹ سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تو بالکل یہی کیفیت گریبان کی ہے۔ اگر وہ پھٹ کر دامن تک پہنچ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ لباس کے پھول میں ایک پھول کھلا اور اس نے عزت اور آبرو کا مقام حاصل کر لیا۔ اگر وہ پھٹ کر دامن تک نہیں پہنچتا تو لباس کے لیے باعث شرم ہے، اور اس کی حیثیت وہی ہوگی جو باغ سے باہر پھول کی ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے ٹھکانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو شعر میں پہلے گریبان کے پھٹ کر دامن تک آنے کو پھول کے کھلنے سے تشبیہ دی، اور اس میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ جس لباس کو پارا پارا کر کے دامن تک پہنچایا وہ پھول سے مشابہ ہو گیا، یعنی پھول سے مشابہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی پتیاں بھی کھلنے کے بعد ویسی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ پھر دامن کے گھیرے کو گلشن کے برابر رکھا جس میں پھٹے ہوئے گریبان کے پھول کھلے رہتے ہیں۔ تو اچھا شعر ہے، اچھی اس میں مثالیں دی ہیں۔ آئیے اب اس کا دوسرا شعر دیکھتے ہیں۔ زوف سے اے گریہ کچھ باقی میرے تن میں نہیں، رنگ ہو کر اڑ گیا جو خوں کے دامن میں نہیں۔ زوف کہتے ہیں کمزوری کو، اور گریہ کہتے ہیں رونے کو۔ تو انہوں نے اس شعر میں کہا ہے کہ اے گریہ یعنی اے میرے رونے دھونے، اب کمزوری نے میرے بدن میں کچھ بھی باقی نہیں چھوڑا، تو جب جسم میں طاقت تھی میں خون بھی روتا تھا، اور وہ خون آنسو بن کر آنکھوں سے بہتا تھا۔ جب طاقت ہی نہ رہی تو میں کیسے روں، اور میرے رونے میں جو خون پہلے بہا تھا دامن کو اس نے رنگین کر دیا تھا، اب وہ رنگ بھی اڑ گیا۔ غرض یہ کہ ضعف اور کمزوری نے میرے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ اگلے شعر میں فرماتے ہیں: ہو گئے ہیں جمع اجزائے نگاہ آفتاب، ذرے اس گھر کی دیواروں کے روزن میں نہیں۔ اجزاء جو ہے وہ جز کی جمع ہوتی ہے، اور نگاہ آفتاب دھوپ کو سمجھ لیجئے، تیز روشنی کو سمجھ لیجئے، اور روزن کہتے ہیں جو دیوار میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، ایک جھرری ہوتی ہے جس سے کہ آر پار دیکھا جا سکتا ہے۔ تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ محبوب کے گھر کی دیواروں میں جو روشن دان ہیں ان میں ذرے ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اصل میں یہ ذرے نہیں ہیں، بلکہ سورج نے اپنی نگاہ کے اجزاء پھیلا دی ہیں تاکہ کسی طرح محبوب کے جمال کی ایک جھلک دیکھ لے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج کی کرنیں دیوار کے روشن دان سے گزرتی ہیں تو روشنی میں بہت چھوٹے چھوٹے سے ذرے سے آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔
تو مرزا نے ان ذروں کو سورج کی آنکھوں کے اجزاء قرار دیا، یعنی سورج میں تو اتنی جرأت نہیں تھی کہ اپنی نگاہ کو اصل حالت میں اس روشن دان سے یا اس جھرری یا روزن سے گزار دے، لہٰذا اس نے نگاہ کا تجزیہ کیا اور ذرے بنا کر اسے اس روزن تک پہنچا دیا تاکہ وہ براہ راست ہمارے محبوب کے دیدار کے الزام سے بچا رہے۔ اب اس کا چوتھا شعر دیکھتے ہیں کہ کیا کہوں تاریکی زندان غم اندھیر ہے، پنبہ نور صبح سے کم جس کے روزن میں نہیں۔ پنبہ یہ پے پر زبر اور پیش دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ روئی یا روئی کا چھوٹا سا گالا یا گولا جو پرانے زمانے میں کانوں پر بھی رکھتے تھے اور اب تک کچھ لوگ رکھتے بھی ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو یہ غم کا جو میرا قید خانہ ہے، اس کی اب میں تمہیں تاریکی یا اس کے اندھیرے کا کیا حال بتاؤں۔ اس میں اس بلا کا اندھیر ہے۔ بلا کا اندھیر ہونے کا مطلب ہے بہت زیادہ، جیسے آپ کہتے ہیں بھئی بہت ہی بلا کا سفر ہے، مطلب بہت لمبا سفر ہے، بلا کی چڑھائی ہے، مطلب بہت زیادہ چڑھائی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بلا کا اندھیر ہے کہ اگر اس کے جھرری میں یا روزن میں تو روئی کا چھوٹا سا گولا یا گالا بھی رکھ دیا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صبح کا جو سفیدی ہے وہ طلوع ہوئی ہے۔ تو جب تاریکی بہت انتہا پر پہنچ جائے تو چھوٹی سے چھوٹی شے بھی اس میں بہت زیادہ روشن نظر آتی ہے۔ آئیے اب اس کا آخری شعر دیکھتے ہیں۔ تھی وطن میں شان کیا غالب کہ ہو غربت میں قدر، بے تکلف ہوں وہ مشت خس کہ گلخن میں نہیں۔ اس میں آپ کو بہت زیادہ اس میں کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی ہم آپ کو پہلے بھی بتلا چکے ہیں۔ مثلا خس کا مطلب ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا، تن کا یا ایک گھاس کا ایک چھوٹا سا کیا کہا جائے ٹکڑا، تن کا ہی کہیں گے۔ تو گلخن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر آگ جل رہی ہو۔ تو وہی کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو، انہوں نے شعر میں اس پھوس گھاس وغیرہ سے اور وطن کو گلخن سے تشبیہ دی، یعنی جس طرح پھوس گلخن میں ہوتا ہے، تنکا ہوتا ہے تو جلتا ہے، اور جب وہ اس سے باہر ہوتا ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ یہی میرا حال ہے کہ وطن میں تھا تو جلتا تھا، اب پردیس میں ہوں تو بے قدر ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ وطن میں میری کون سی شان تھی یا بڑی عزت تھی کہ اب میں غربت میں ہوں، یعنی مسافرے میں ہوں، اور ایک اور دوسرے ملک میں میری قدر ہو۔ تو میری مثال تو گھاس پھوس کی اس سے مٹھی کی طرح ہے۔ مشتخص کا مطلب ہے ایک مٹھی بھر گھاس پھوس یا تنکے کہ جو گھر یا باغ میں ہو تو اسے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیتے ہیں یا پھر بھٹی میں جلا دیتے ہیں، یعنی گھاس پھوس یا کانٹے بھٹی سے باہر ہو تو حقیر سمجھے جاتے ہیں، اور جب بھٹی میں ہو تو ان کی قسمت میں جلنا اور دکھ اٹھانا ہی ہوتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ وطن اور غربت دونوں جگہ بے قدری اور تکلیف اور اذیت کے لیے ایسی مثال تلاش کی جو سب کے سامنے ہے مگر سوچتی کسی کو نہیں، اور یہی غالب کا کمال ہے۔ اصل میں اس شعر کے پیچھے وہ واقعہ ہے کہ جب مرزا غالب اپنی پینشن کے مقدمے کے لیے کلکتے گئے تھے تو انہوں نے یہ غزل راستے میں ایک جگہ پڑھی تھی، کوئی مشاعرہ تھا اس میں، تو اس شعر میں جو کچھ کہا ہے وہ مسافری کی حالت میں کہا ہے، یعنی عالم غربت میں کہا ہے، اور
اس کی تصدیق ان کے دیوان سے بھی ہوتی ہے جس میں کہ یہ واقعہ لکھا ہے، اور اس دیوان کے حاشیے پر یہ بھی لکھا ہے کہ یہ غزل باندہ میں کہی گئی تھی۔ باندہ کوئی جگہ تھی کلکتے کے راستے میں، وہاں انہوں نے یہ غزل کہی تھی۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھی مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور اس کی تشریح۔ تو اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اب آپ سے اگلی ملاقات ہوگی غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور موقع پر۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔